من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ شروع ہو رہا ہے جو 2 رکوع تک چلتا ہے۔ اس کا تفصیلی واقعہ تو کل میں نے عرض کر دیا تھا۔ آج میں آیات کی تلاوت کر لیتا ہوں پہلے اور پھر ان کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ تو تشریح جو ہے کل ہو چکی ہے، پھر بھی درمیان میں جو اہم باتیں ہوں گی وہ میں ساتھ ذکر کرتا جاؤں گا۔ تو آپ حضرت الفاظ کی طرف توجہ دیتے جائیں، قرآن کا سیکھنا بہت بڑی دولت ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ، تے کے اوپر کھڑی زبر ہے اور آگے ایک ڈنڈی دی ہوئی ہے جس کو شوشہ بولتے ہیں، تو اس ڈنڈی کے اوپر کچھ نہیں لکھا ہوا، لہذا وہ ویسے دی ہوئی ہے۔ تو پڑھیں گے لِفَتَاهُ، آگے لا ابرہو نہیں پڑھنا، لا ابرہو، کیونکہ لا ابرہو پڑھنے سے ترجمہ اور بن جاتا ہے۔ اگر مد نہیں کھینچیں گے، لا ابرہو پڑھیں گے تو ترجمہ اور ہوگا۔ اگر اللام الف لا کی مد کھینچیں گے، لا ابرہو پڑھیں گے تو ترجمہ اور ہوگا، اس لیے مد کھینچنا ضروری ہے۔ حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقوبا فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاہ، اس کو پھر وہی پچھلا لفظ فتح پڑھیں گے، لفتاہ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا قال ارأیت اذ اوینا الى الصخرة فانی نسیت الحوت، رکیں گے تو حوت پڑھیں گے۔ وما انسانیہ، اس کو دیکھیں، وما انسا ہو گیا، آگے نیہ، وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا قال ذلک ما کننا نبغی، اس کو نبغی نہیں پڑھنا، نبغی یعنی غین پر صرف زیر کا اظہار ہو۔ میں پڑھ کے دکھلاتا ہوں، ما کننا نبغی فرتدا علی آثارہما آثارہما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، من کی نون ختم ہو جائے گی چونکہ آگے لام پر شد ہے، اس لیے نون ختم ہو جائے گی، من لدنا علما۔ قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمنی نہیں پڑھنا، تعلمنی مما علمت رشدا قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني ان شاء اللہ صابرا، پڑھیں گے اس کو صابرا ولا اعصی لك امرا، اعصی کو کھینچیں گے، صاد کے بعد جو یا ہے، اعصی نہیں پڑھنا، اعصی لك امرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، یہاں وقف کریں گے پھر بھی خرقها پڑھیں گے۔ ہم نے اب تک تو یہ پڑھا نا کہ جب وقف کرتے ہیں تو لفظ تھوڑا سا بدل کر اور طرح پڑھنا پڑتا ہے، لیکن خرقها میں وقف پڑھیں گے تو اس کو وقف کی حالت میں بھی خرقها پڑھیں گے، اور اگر ملا کر آگے پڑھیں گے پھر بھی خرقها پڑھیں گے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ خرقها پر اگر وقف کریں گے تو خرقہ پڑھ دیں گے، خرقہ یا خرقها، ہا زبر ہا، آگے الف نہیں پڑھیں گے، ایسا نہیں ہوگا، بلکہ باقاعدہ الف پڑھیں گے اگرچہ وقف کریں گے۔ خرقها
قال اخرقتها لتغرق اهلها لقد جئت حمزہ کو جھٹکا دینا ہے، لقد جئت شیئا امرا، قال الم اقل لك نہیں الرا ہو گیا، قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، قال لا تؤاخذنی، تو وا نہیں پڑھنا چونکہ اوپر حمزہ آ گیا ہے، لکھنے میں واو ہے، پڑھنے میں حمزہ ہے، لا تؤاخذنی بما نسیت ولا ترهقنی من امری عسرا، فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، یہاں وقف نہیں کرنا چونکہ آگے لام الف لا لکھا ہوا ہے، آیت کے درمیان لام الف لا ہے تو پھر وقف نہیں کرتے۔ فقتلہ قال اقتلت نفسا زکیتم، تم پڑھیں گے جو چھوٹا میم آ گیا ہے، نفسا زکیتم بغیر نفس، چونکہ رکنا ہے ہم نے تو سین پر جزم آ جائے گی، نفس، لقد جئت شیئا نکرا، شیئا نکرا، قال الم اقل لك انك لن تستطيع معي صبرا، قال ان سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا، فانطلقا حتى اذا اتيا اہل قریۃ استطعما، ہاں اس کو دیکھیں، اہل قریۃ آگے چھوٹا سا نون لکھا ہوا ہے، نس، تو اب قریۃ نہیں پڑھنا، یوں نہیں پڑھنا اہل قریۃ استطعما، بلکہ اہل قریۃ نستطعما، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلها فأبوا نہیں پڑھنا، فأبوا ان يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فأقامه، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا، قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، یہاں ما لم تستطع کی عین بھی پڑھیں گے اور علیہ کی عین بھی پڑھیں گے، ما لم تستطع علیہ صبرا، اما السفینة فکانت لمساکین یعملون فی البحر فأردت، دال نہیں پڑھیں گے چونکہ دال پر جزم ہے، تا پر شد ہے تو دال ختم ہو جائے گی، فأردت ان اعیبها وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینة غصبا، وَأَمَّا الْغُلَامُ، لام پر کھڑی زبر نا، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً، کاف کے اوپر کھڑی زبر ہے، آگے واو ہے لیکن واو نہیں پڑھیں گے، جیسے زکوٰۃ لکھتے ہیں ہم، زکاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، وَأَمَّا الْجِدَارِ، امال جدار نہیں پڑھنا، اما الجدار، چونکہ جس لفظ کے اوپر لکھا ہوا کچھ نہیں ہو تو اس کو پڑھتے نہیں، اگرچہ اما اور الجدار کی لام کے درمیان دو الفیں ہیں، میم کے بعد ایک الف ہے اور الجدار کی لام سے پہلے ایک الف ہے، ان دونوں الفوں پر چونکہ کچھ نہیں لکھا ہوا لہذا ان کو نہیں پڑھیں گے، ڈائریکٹ میم کو لام کے ساتھ، اما الجدار فکان لغلامین یتیمین فی المدینۃ وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا فاراد ربک ان یبلغا، جب بھی نون کے اوپر جزم ہو اور آگے شد ہو، جیسے یہاں آ گیا یا پر شد ہو تو وہ ہمیشہ این ہو جاتا ہے،
अन यबलुगा नहीं, अन यबलुगा अशुद्धहुमा व यस्तखरिजा कंज़हुमा रहमतम मिर रब्बिक, मिर पढ़ेंगे, मिन रब्बिक नहीं, मिर रब्बिक, वमा फ़अलतुहु अन अमरी ज़ालिक तअवीलु मा लम तस्ति अलैहि सब्रा। ये तिलावत थी। अब इनका मैं तर्जुमा अर्ज़ कर देता हूँ। वइज़ क़ाल मूसा लिफ़ताहु, और वो वक्त याद करो, उस वक्त का ज़िक्र सुनो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नौजवान शागिर्द से कहा था, मैं अपना सफ़र जारी रखूँगा जब तक दो समंदरों के जमा होने वाली जगह पर न पहुँच जाऊँ, या फिर मैं एक मुद्दत तक चलता ही रहूँगा, मुद्दतों चलता रहूँगा, क्योंकि मुझे अल्लाह ने कहा है कि चलते रहो यहाँ तक कि दो दरियाओं के जमा होने की जगह आ जाए, वहाँ तुम्हें मेरा बंदा मिलेगा। जब तक वो जगह मुझे नहीं मिलेगी दो दरियाओं के जमा होने वाली, उस वक्त तक मैं फिर चलता ही रहूँगा। इससे मालूम हुआ कि अल्लाह के हुक्म को पूरा करने के लिए मुसलसल भी मेहनत करनी पड़े तो करता रहे आदमी। ये नहीं है कि कुछ अरसा तक अल्लाह के हुक्म पर अमल किया फिर थक के बैठ गए। हमारे दोस्त हैं, मदीना मुनव्वरा में होते हैं, खजूर का कारोबार करते हैं, आलिम है माशाल्लाह, बल्कि मेरे शागिर्द हैं वो। तो हम गए, वहाँ मुलाकात हुई तो मुझे कहने लगे कि मैं यहाँ, क्योंकि दुकानें तो अरबों की होती हैं, तो ये अरब हमारा कफ़ील है, उसके नीचे मैं दुकान पे काम करता हूँ, दुकान उसने सारी मेरे हवाले की हुई है। कहा मैं दुकान में 1 नंबर खजूर बेचता हूँ, 2 नंबर नहीं बेचता, खजूरों की मिक्सिंग नहीं करता, अच्छी दिखला के हल्की डाल दी, बाद खजूरों की किस्में मिलती जुलती होती हैं जो हम लोगों को तारुफ नहीं होता, तो मैं ऐसा नहीं करता। तो कहा नतीजा ये निकला कि मेरे पास गाहक आने कम हो गए, क्योंकि जो मेरे पास आता वो रेट पूछता, मैं रेट बताता, जिस चीज़ को दिखलाता, मसलन अजवा दिखलाई है, मबरूम दिखलाई है, बरनी दिखलाई है, जो खजूरों की किस्में हैं, तो वो रबिया दिखलाई है, मैंने उसको खजूरें दिखलाई तो वो रेट कम कराता, मैं कहता इससे कम वारे में नहीं है। वो अगली दुकान पे जाता तो कम रेट पे दे देता, क्योंकि उसने मिक्सिंग की होती थी। तो मुझे दुकानदारों ने समझाया ऐसे तो हाथ पे हाथ रख के फिर बैठा रहेगा, मक्खे मारता रहेगा, इस तरह नहीं कारोबार चलते। मौलवीपन वहीं रख के आते हैं मदरसों में, ये कारोबार करने हैं, ये थोड़ी बहुत करोगे तो कारोबार चलेगा। उसने कहा जी मैं ये कैसे कर सकता हूँ, ये तो झूठ होगा, मैंने खजूर रबिया दिखलाई है, डाल दूसरी दी, खजूर मैंने उसको अंबर दिखलाई है, डाल दूसरी दी है मैंने, और उसको तो पता नहीं चलता कि मिलती जुलती खजूरें हैं, मुझे तो पता चलता है, तो 2 नंबर ही हो गई। खैर कहने लगा कि इन हालात ढीले होने शुरू हो गए दुकान के, मुझे भी लगने लग गया कि मालिक दुकान से निकाल ही देगा, कि जब से तू आया कोई बचत ही नहीं हो रही, कोई बिक्री नहीं हो रही। लेकिन मैं अड़ा रहा कि जो हमने मदरसों में पढ़ना है कि धोखा नहीं करना, उसी पे रहना है। तो ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आगे भी इसकी कहानी सुनाता हूँ। तो अल्लाह का हुक्म है कि चलते रहो हुक्म पर, क्या मैं मुद्दतों चलता रहूँगा अल्लाह के हुक्म के ऊपर, क्योंकि हुक्म साहब ही चलो। कहने लगे मैं ऐसे ही चलता रहा दुकान में, तो मेरे पूरे महीने में हालात बिल्कुल ढीले रहे। महीने के आखिर में एक आदमी मेरे पास आया, कहने लगा कि कैसे दोगे ये अजवा, आपको पता है अजवा की वैरायटी होती है कई किस्म की, कि मैंने उसको दिखलाया ये कई किस्म की मेरे पास अजवा है, आप कौन सी लेंगे। वो पीछे कोई मार्केट देख कर आया हुआ था, उसने एक अजवा पर हाथ रख लिया, उसने कहा ये खजूर यही लूँगा और रेट आप जो बताएंगे वो दूंगा। इसने कहा जी रेट आप बताएं। कहने लगा ये वो मैं आम तौर पर 50 रियाल में वो बेचता था, मैंने अभी उसको रेट बताया नहीं था, उसने खुद कहा 70 रियाल में लूँगा। मैंने कहा ठीक है, तो इसमें तो कोई गलत बात भी नहीं, गाहक खुद बोल रहा है। कहा जी 70 रियाल लूँगा लेकिन यही दूंगा, इसमें मिक्स ना हो। उसने कहा जी बिल्कुल मिक्स नहीं है। कहा वो मेरे से 1 मन खजूर लेकर गए, और 50 रियाल वाली 70 रियाल में, 20 रियाल है, 20 रुपए नहीं है, फ़र्क कैसा खासा। जब वहाँ जाते हो ना ज़रबे दे रहे होते हो, ये 20 रियाल हैं। अल्लाह ने पूरे महीने की मेरी कमी निकाल दी। का फिर क्या हुआ, मैं देता था चीज़ हमेशा खालिस, जितने पाकिस्तानी आते थे वो जब लेकर गए उनको पता चला ये 2 नंबर नहीं होती। कहा फिर मेरे मुस्तकिल गाहक बन चुके हैं अब, वो जब वहाँ से आते हैं तो उनके दोस्त उनको मेरा नंबर देकर भेजते हैं कि आपने इस दुकान से चीज़ लेनी है, मार्केट से फिरने की ज़रूरत नहीं है, आपको वो सही चीज़ देगा, बस धोखा नहीं होगा आपके साथ। कहा अब ये होता है, अब उसका दूसरा साल था जब मैं उसके पास गया वहाँ दुकान में, कहने लगा अब ये होता है कि जब सीज़न ऑफ होता है उस वक्त भी मेरे पास गाहक लगे खड़े होते हैं, और हमारे दुकानदारों के पास वो गाहक का रश नहीं होता जो मेरे पास होता है। तो अब हमारा काम बहुत अच्छा चल पड़ा है कि एक जहन बन गया है, म्यार बन गया कि यहाँ से अच्छी चीज़ मिलती है, 2 नंबर चीज़ नहीं मिलती। तो अल्लाह ताला थोड़ा देखता ज़रूर है लेकिन फिर राहें सीधी कर देता है। लेकिन वो इस पर तैयार हो गया था कि मेरे मालिक ने मुझे निकाल भी दिया दुकान से, कफ़ील ने मेरे ने, मैंने ये 2 नंबरी नहीं करनी।
اللہ مدد کرتا ہے، تو ہم نے اللہ کے حکم پر چلتے ہی رہنا ہے، بھلا جو دکھ سکھ آ جائے، پیچھے نہیں ہٹنا۔ تو یہ چلتے رہے۔ فلما بلغا، جب یہ دونوں دریاؤں کے جمع ہونے والی جگہ پر پہنچ گئے تو اپنی مچھلی بھول گئے، اور اس مچھلی نے سمندر کے اندر سرنگ کی طرح راستہ بنا لیا، جیسا کہ کل عرض کیا تھا۔ جب یہ دونوں آگے نکل گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس نوجوان سے کہا ذرا ہمارا کھانا لو، آج تو ہمیں واقعی بہت تھکاوٹ ہو گئی ہے۔ تو وہ کہنے لگے اوہ بھلا بتائیے، تو عجیب بات ہو گئی ہے کیا؟ کہ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو مچھلی کا ذکر کرنا میں بھول گیا تھا، اور شیطان نے ہی مجھے یاد دلانا بھلا دیا تھا، اور مچھلی تو سمندر میں عجیب طریقے سے راستہ بنا کے چلی گئی تھی۔ تو یہ یوشع علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ میں ان کو بتا رہا ہوں مچھلی بتانا بھول گیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام خوش ہو گئے، کہنے لگے ذالک ما کنا نبغی، یہی تو ہم ڈھونڈ رہے تھے، چونکہ اللہ نے کہا تھا نا کہ جہاں مچھلی گم ہوگی وہیں خضر علیہ السلام ہوں گے، کہ یہی تو ہم ڈھونڈ رہے تھے۔ پھر یہ دونوں اپنے قدموں کے نشان دیکھتے ہوئے واپس چلے۔ تو انہوں نے پھر ہمارے بندوں میں سے ہمارے خاص بندے کو، اللہ فرما رہے خاص بندے کو وہاں سمندروں کے دو جمع ہونے والی جگہ کے درمیان وہاں اپنے ہمارے ایک بندے کو پایا، یعنی خضر علیہ السلام، جس کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور اپنی طرف سے علم دیا تھا۔ یہ جو قرآن کہتا ہے نا کہ اللہ فرما رہے ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی تھی اور اپنی طرف سے علم دیا تھا، اپنی طرف سے کا لفظ یہاں لکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی انسان پر رحمت فرماتا ہے، روزی کے لحاظ سے، صحت کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے، عزت کے لحاظ سے، کسی لحاظ سے جب کسی پر رحمت ہوتی ہے اللہ اپنی طرف سے فرماتا ہے، بندے کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ بندہ یہ نہ سمجھے میں نے ایسا کیا اور ایسا ہو گیا، اللہ نے اس کو روزی دی، اللہ نے اس کو حسن دیا، اللہ نے اس کو عزت دی، اللہ نے معاشرے مقام بنایا، اللہ نے اس کی نوکری لگوائی، اللہ نے اس کو صحت دی۔ باقی سبب تو سارے اختیار کرتے ہیں، پڑھتے تو سارے ہیں، محنت تو سارے کرتے ہیں، افسر کوئی لگتا ہے، دکانیں سارے کھولتے ہیں، کاروبار کسی کسی کا چلتا ہے، علاج سارے کراتے ہیں، شفا کسی کسی کو ملتی ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے جب کوئی چیز ہو جائے، شفا مل جائے، کاروبار لگ جائے، نوکری ہو جائے، کچھ ہو جائے، یہ نہ سمجھنا کہ میری وجہ سے ہوا ہے، کیا من عندنا، یہ ہماری ہی طرف سے ہوا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کو علم مل جائے تو یہ نہ سمجھے کہ میں نے پڑھا ہے، میں نے محنتیں کی ہیں، بڑے پڑھنے کے لیے آئے تھے، جس کو دیا ہے اللہ نے دیا ہے۔ انسان سمجھے میری ذات میں کوئی ایسا سبب نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ نظام چل رہا ہے، یہ وہ براہ راست اپنی رحمت سے کر رہا ہے۔ اپنی رحمت چھینے گا میں امیر سے غریب ہو جاؤں گا، عزیز سے ذلیل ہو جاؤں گا، صحت مند سے بیمار ہو جاؤں گا، علم سے جاہل والا ہو جاؤں گا، بڑے سے چھوٹا ہو جاؤں گا، یہ سب اس کی رحمت کے سہارے نظام چل رہا ہے، میرا کوئی دخل نہیں ہے۔ باقی ہمیں اسباب اختیار کرنے کا حکم ہے، علاج بھی کریں گے، کاروبار بھی کریں گے، جو ملے گا وہ اس ہی کی طرف سے ملے گا بس۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا جب ان سے ملاقات ہوگی خضر علیہ السلام سے، کیا میں آپ کے ساتھ اس غرض سے رہ سکتا ہوں کہ اللہ نے آپ کو بھلائی کا جو علم دیا ہے اس میں سے کچھ مجھے بھی سکھائیں، وہ تکوینی علم۔ تو وہ کہنے لگے مجھے یقین ہے کہ آپ میرے ساتھ رہنے پر صبر نہیں کر سکیں گے، اور جن باتوں کو آپ کو پوری طرح واقفیت ہی نہیں ہے آپ ان پر صبر کیسے کر سکتے ہیں کہ میرے پاس تکوینی علم ہے، آپ کو شرعی علم ہے، جس بات کو میں کروں گا وہ شریعت کے خلاف ہوگی آپ بول پڑیں گے۔ یعنی ان کے دل میں یہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کہا تو نہیں کہ آپ اس وجہ سے بولیں گے، صرف یہ کہا کہ آپ صبر نہیں کر سکتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ میں صبر کروں گا، آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آپ کی کسی بات میں نافرمانی نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلتے ہیں تو جب تک کسی بات کو میں خود نہ بیان کر دوں اس وقت تک آپ نے مجھ سے اس کے بارے میں پوچھنا نہیں ہے۔ دونوں چل پڑے، یہاں تک کہ جب دونوں کشتی میں سوار ہوئے تو اس صاحب نے یعنی خضر علیہ السلام نے کشتی میں سوراخ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے ارے یہ کیا آپ نے کر دیا، کشتی والوں کو ڈبونا چاہتے ہیں آپ؟ تو یہ تو آپ نے بڑا خوفناک کام کر دیا۔ وہ کہنے لگے میں نے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا جو مجھ سے بھول ہو گئی ہے اس کو چھوڑیں، اس پر گرفت نہ کریں، میرے کام کو زیادہ مشکل نہ بنائیں، میں آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ وہ دونوں پھر روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی ملاقات ایک لڑکے سے ہوئی تو انہوں نے یعنی خضر علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ بظاہر تو بے قصور قتل ہو رہے تھے، باقی وجہ میں نے کل بتا دی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے یہ آپ نے ایک پاکیزہ جان کو قتل کر دیا، حالانکہ بغیر بدلے کے آپ نے قتل کیا ہے۔ بدلے کا مطلب یعنی اس نے کسی کو قتل نہیں کیا تھا کہ اس کے بدلے میں پھر اس کو قتل کیا جاتا ہے جیسے شریعت میں ہوتا ہے قتل کے بدلے میں قتل، لیکن یہ بھی یاد رکھو قتل کے بدلے میں قتل یہ صرف جج کر سکتا ہے، قاضی وقت کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔
یہ نہیں کہ کسی نے میرے چاچو کو قتل کر دیا میں اس کو قتل کر رہا ہوں، جو قرآن میں آیا قتل کے بدلے میں قتل ہے، یہ بالکل غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ یہ قتل کے بدلے قتل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ مقدمہ پیش کریں قاضی کی عدالت میں، جو ہماری زبان میں جج لفظ استعمال ہوتا ہے، اپنا مقدمہ پیش کریں، دعویٰ دائر کریں، دلائل پیش کریں، ثابت ہو جائے، قاضی قتل کے بدلے میں قتل کرے گا۔ یہ قانون عوام کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ کسی نے زنا کیا آپ سنسار کرنا شروع کر دیں، کسی نے چوری کیا آپ چھرا اٹھا کر اس کا ہاتھ کاٹ دیں، یہ بالکل اجازت نہیں ہے۔ قاضی کرتا ہے، دعویٰ دائر ہوتا ہے، دلائل پیش ہوتے ہیں، پھر وہ کرتا ہے۔ تو قتل کے بدلے میں قتل بھی وہاں، یہاں زیادہ غیرت بھی نہیں دکھلانی چاہیے جی اس نے ہمارے چاچو کو قتل کیا ہم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، انہوں نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہم نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور ایسے ہی اگر یہ بعض دفعہ یہ والی غیرت بھی جوش کھاتی ہے کہ جی ہمارے گھر والوں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، نعوذ باللہ جو بھی آپ کہنا چاہیں کہہ لیں، فلاں خاتون کے ساتھ فلاں آدمی جنسی زیادتی کر گیا ہے، ہماری غیرت کے خلاف ہے، ہم اس کو گولی ماریں گے۔ ہرگز آپ کو گولی مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے یہ بات وہ ہے جس پہ جذبات پہ انسان قابو نہیں پا سکتا، برداشت نہیں کر سکتا، سن کر بھی، یعنی مجھ سے الفاظ بھی صحیح نہیں ادا ہو رہے تھے، لیکن ہم نے اپنے جذبات کو شریعت کے کنٹرول میں رکھنا ہے، اپنے جذبات کے ساتھ بہنا نہیں ہے، اس کو قتل کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے یہ۔ خیر یہ ضمناً مسئلہ آ گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے آپ سے کہا نہیں تھا کہ آپ میرے ساتھ رہ کر صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بولے اب اگر میں آپ سے کوئی بات پوچھوں نا تو بھلا آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، اب آپ واقعی عذر کی حد تک پہنچ چکے ہیں کہ تیسری دفعہ میں بولوں گا آپ پھر چل پڑے، یہاں تک ایک بستی والوں کے پاس پہنچے تو بستی والوں سے کھانا مانگا، انہوں نے مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا، تو پھر یہ گئے تو انہیں ایک دیوار ملی جو بالکل گرنے والی تھی، انہوں نے اس دیوار کو کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام پھر بول پڑے کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر کچھ اجرتی لے لیتے تاکہ ہم اس اجرت سے کھانا خرید لیتے۔ انہوں نے کہا لیجئے میرے اور آپ کے درمیان جدائی کا وقت آ گیا ہے، اب میں آپ کو ان باتوں کی وجہ بتاتا ہوں جس پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا تھا۔ جہاں تک کشتی کا تعلق ہے تو وہ کچھ غریب لوگوں کی تھی جو دریا میں مزدوری کرتے تھے، میں نے چاہا کہ اس میں عیب پیدا کر دوں کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر اچھی کشتی کو چھین لیتا تھا، اور لڑکے کا معاملہ یہ تھا کہ اس کے ماں باپ مومن تھے، ہمیں اس بات کا خطرہ تھا کہ یہ لڑکا ان کو کہیں سرکشی اور کفر میں نہ پھنسا دے، مبتلا کر دے، چنانچہ ہم نے چاہا کہ ان کا پروردگار انہیں اس لڑکے کے بدلے میں ایسی اولاد دے جو پاکیزہ بھی اس سے ہو، زیادہ ہو، حسن سلوک میں بھی اس سے آگے ہو، یعنی اس کے اخلاق، اعمال، عبادات اس سے اچھی ہوں، اس کی نیکی سے زیادہ ہو۔ اور باقی جو دیوار تھی وہ 2 یتیم لڑکوں کی تھی، ان کے نیچے ایک خزانہ دفن تھا، اور ان دونوں کا باپ نیک آدمی تھا، باپ کی وجہ سے بیٹوں کی روزی کا انتظام ہو رہا ہے۔ یہ نہیں کہا قرآن نے کہ یہ لڑکے نیک تھے، کہا ان کا باپ نیک تھا، تو تمہارے رب نے یہ ارادہ کیا کہ یہ چاہا کہ دونوں لڑکے اپنی جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں اور پھر اپنا خزانہ خود نکال لیں۔ آگے کہا رحمتاً من ربک، یہ سب کچھ آپ کے رب کی رحمت کی بنا پر ہوا ہے، یعنی جو کچھ اللہ نے کیا نا کہ نوجوان بیٹا قتل کروا دیا، ظلم نہیں کیا میرے رب نے، رحمت کی ہے۔ غریب آدمی کے کاروبار کو بظاہر نقصان پہنچا دیا، کشتی کا تختہ توڑوا دیا، یہ اللہ نے رحمت کے طور پر کیا ہے۔ یہ سبق میں کل تفصیل سے کر چکا ہوں، ہم نے جو ایسے واقعات دیکھتے ہیں اس کے پیچھے میرے رب کی رحمت ہوتی ہے جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ اور خضر علیہ السلام کہنے لگے وما فعلتہ عن امری، یہ میں نے کوئی اپنی رائے سے بالکل نہیں کیا، اللہ کے حکم سے کیا، اور اس کے پیچھے بھی اللہ کی رحمت تھی۔ یہ ہے وجہ ان باتوں کی جن باتوں پر آپ سے صبر نہیں ہو سکا تھا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔